اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک واٹر انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، اور ٹاپک کا نام ہے لائم سوڈا پروسیس۔ ہر ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا ارینج کرنے پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر کلاس میں آبجیکٹیو اور شارٹ آنسر کی پرسنٹیج زیادہ کر دی گئی ہے، تو اس وجہ سے لیکچر کو پریسائز رکھا جاتا ہے تاکہ سمجھنے اور پیپر میں لکھنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ میرے چینل کیمیکل انجینئرنگ ایچ ٹیک کو آپ سبسکرائب کریں گے، بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ اگر آپ سوڈا لائم پروسیس کے نام پہ غور کریں تو یہ دو قسم کے کیمیکل کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے ایک لائم CaOH ٹیکن ٹوائس اور دوسرا سوڈا ایش ہے، یعنی کہ Na2CO3۔ یہ دونوں ایک نہیں بلکہ دو مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہارڈنس بھی دو قسم کی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے دونوں کیمیکل دونوں ہارڈنس کو ختم کر کے ہمیں کلیئر واٹر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہیڈنگ میں دیکھیں میں نے کلر ڈیفرینسیشن دے دی ہے۔ جو لائم ہے یہ بلیو ہے، نیچے اس کے فارمولا بھی بلیو ہے، جو سوڈا ہے ریڈش اور اس کا فارمولا بھی ریڈش ہے۔ تو اس جو سوڈا لائم کا پروسیس ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پریسیپیٹیٹ بنتے ہیں۔ کس چیز کے بنتے ہیں؟ جو واٹر کے اندر سالٹس ڈیزالو ہوتے ہیں ان کے بنتے ہیں۔ وہ کون سے سالٹس ہوتے ہیں؟ ایک کیلشیم ہوتا ہے اور ایک میگنیشیم ہوتا ہے۔ جو پریسیپیٹیٹ بنتا ہے اس کا کیا فارمولا ہوتا ہے؟ اس کا یہاں پہ نمبر 1 اور نمبر 2 میں آپ دیکھیں CaCO3 اور MgOH ٹیکن ٹوائس، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ پریسیپیٹیٹ ہیں۔ یہ سوڈا لائم جو پروسیس ہے اس کے نتیجے میں بن جاتے ہیں۔ بننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہم ان دونوں کو فلٹر آف کر لیتے ہیں، یعنی کوئی فلٹر یوز کر کے ان کو وہاں سے ریموو کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا لائم۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیونکہ یہ ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ ایک اس میں لائم ہوتا ہے اور ایک سوڈا ایش ہے، تو پھر ان کا کیا رول ہوگا اس میں؟ یہاں پہ آپ دیکھیں لائم کے سامنے لکھا ہوا ہے ریموو۔ یہ ریموو کرے گا کس چیز کو؟ ٹمپریری ہارڈنس کو ریموو کرے گا۔ اور ٹمپریری ہارڈنس کے اندر کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ ایک تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، ایسڈز ہیں، بائی کاربونیٹس ہیں، ایلمز ہیں۔ تو یہ جو لائم اس پروسیس کے اندر ڈالا جا رہا ہے وہ ان مخصوص مقاصد کے لیے استعمال ہوگا، ان چیزوں کو ریموو کرے گا۔ اور جو لائم ہے اس کا دوسرا رخ کیا ہے کہ وہ پرماننٹ ہارڈنس کو ریموو نہیں کرے گا، کین ناٹ ریموو پرماننٹ ہارڈنس۔ اور پرماننٹ ہارڈنس کو ہم نان کاربونیٹ بھی کہتے ہیں، اور کیونکہ اس میں کاربونیٹس شامل نہیں ہوتے، کاربونیٹس جو ہیں وہ ٹمپریری ہارڈنس کے اندر آتے ہیں۔ تو پھر ایک اور کیمیکل جو سیکنڈ ہے وہ سوڈا ایش ہے، یہاں پہ اینڈ پہ دیکھیں سوڈا ایش ہے، اور یہی پرماننٹ ہارڈنس کو ریموو کرے گا جس کے اندر کاربونیٹس نہیں ہوتے۔ تو یہ اس طرح یہ ایک جو لائم ہے وہ ٹمپریری ہارڈنس کے لیے کام کرے گا، اور جو سوڈا ایش ہے وہ پرماننٹ ہارڈنس کے لیے کام کرے گا۔ اب آپ کو اس پروسیس کا نام اور اس کے دونوں کیمیکل اور ان دونوں کے پرپس سمجھ آ گئے ہوں گے۔ سوڈا لائم کا پروسیس جب ہوتا ہے تو اس کے دوران کچھ مسئلے مسائل بھی پیش آتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے اس میں کیونکہ پریسیپیٹیٹ بنتے ہیں اور پریسیپیٹیشن کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، تو یہ ویری سلو پروسیس ہے، میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے۔ جو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ اس میں جو کہ ہم دو کیمیکلز ڈالتے ہیں لائم اور سوڈا ایش، ان کی کیلکولیٹڈ یعنی ناپی تولی ہوئی اماؤنٹ ڈالنی پڑتی ہے بیچ میں۔ اگر تو وہ اماؤنٹ زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اماؤنٹ چلی جاتی ہے جب بوائلر کا فیڈ واٹر ہوتا ہے اس کے اندر، اور پھر وہاں جا کے اندر سکیلنگ کریٹ کرتی ہے، اور سکیلنگ کی وجہ سے کیونکہ ہیٹ ٹرانسفر میں پرابلم پیدا ہوتا ہے، اور یہ بالکل بھی الاؤ نہیں ہے۔ یہاں پہ کچھ ریئیکشنز دیے گئے ہیں، ان میں سے جتنے آپ کی کیپیسٹی ہو آپ یاد کر سکو کر لینا۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم لائم کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، اور
جو لائم ہے وہ ٹمپریری ہارڈنس کو زیادہ ریموو کرتا ہے، اور یہاں پہ جو کیلشیم بائی کاربونیٹ ہے اور پھر یہ لائم کا فارمولا ہے، یہ دونوں آپس میں ریئیکشن کر کے CaCO3 اور یہ جو جتنے بھی یہ سالٹس بنیں گے یہ پریسیپیٹیٹس ہوں گے اور انہی کو فلٹر آف کر لیا جائے گا. اور یہاں پہ آپ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ CA ہے، یہ 2 ہیں تو سٹارٹ میں 2 آ گیا اور پھر CO3 یہاں سے لیا جائے گا، اور یہ آپ کو بیلنس کرنی تو آتی ہی ہوگی. اور اسی طرح یہ MgOH ٹیکن ٹوائس ہے اور CaCO3 ہے اور H2O ہے. تو اس طرح یہ آپ جتنے بھی یاد کر سکیں کر لیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ریموول آف پرماننٹ ہارڈنس ہے، اور کیونکہ کچھ پرماننٹ ہارڈنس کا سبب بھی بنتے ہیں یہ جو سالٹس ہیں میگنیشیم کے، تو اس وجہ سے یہاں پہ لائم کی ان کے ساتھ بھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ 4th میں دیکھیں CO2 ہے. یہ CO2 گیس کہاں سے آتی ہے؟ جب بارش ہوتی ہے تو ایٹماسفیئر کے اندر جو گیسز ہوتی ہیں وہ بھی واٹر کے اندر ڈیزالو ہو جاتی ہیں، اور ان میں جو میکسیمم ہے وہ CO2 ہوتی ہے، اور اس لیے اس CO2 کو بھی ریموو کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی جب لائم اس میں ڈالا جاتا ہے تو وہ CaCO3 پریسیپیٹیٹ کی شکل میں سائڈ پہ ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ ہم نے اوپر اس کی ڈیفینیشن میں کہا تھا کہ لائم اگر ہم استعمال کریں گے تو وہ ان چیزوں کو ریموو کرے گا. ایک تو سالٹس کی بات ہوئی تھی، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ کی بات ہوئی تھی، اور ایک ایسڈز کی بات ہوئی تھی. یہ ایسڈز بھی جب یعنی کہ بارش آتی ہے تو وہ زمین پہ پانی آتا ہے تو اس کے اندر کچھ ایسڈک رینز بھی ہوتی ہیں اور ایسڈک واٹر بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کی بھی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ انڈسٹری کے لیے ہم جو واٹر استعمال کر رہے ہیں اس کا سورس کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ کیونکہ یہ ارتھ ہے اور ارتھ میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں، اور یہ سارے جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ریئیکشنز یہ ان کیمیکلز کو ریموو کرنے کے لیے ہیں. اور پھر کچھ بائی کاربونیٹس کو بھی وہ ہینڈل کر رہا ہے، ایلمز کی بات بھی ہوئی تھی، ان کو بھی وہ ریموو کر رہا ہے. اور آگے جو دوسرا کیمیکل ہے سوڈا ایش ہے، اور سوڈا ایش کا فارمولا Na2CO3 ہے. ان تینوں ریئیکشنز کے اندر وہ استعمال ہو رہا ہے. اور جو ہمارے پاس سالٹس ہیں واٹر کے اندر جو ڈیزالو ہیں وہ کیونکہ پرماننٹ ہارڈنس ہے تو نان کاربونیٹ ہیں، اور ان میں جو ہے وہ آپس میں ریئیکشن کرنے کے بعد یہ اس سے سمپل ہیں، اس کے جتنے آپ یاد کر سکیں، اور اس میں یہ 3 آپ یاد کر لینا یا 2 کر لینا. تو یہاں سے جو سوڈا ایش ہے وہ پرماننٹ ہارڈنس کو ریموو کرنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا ہے.